अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के बारे में जब भी गुफ्तगू होती है तो एक पर्टिकुलर लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है और वो है हवाओं का रुख। हवाओं का रुख किस तरफ है आजकल? वैसे तो हवाओं के रुख के हवाले से आज से सिर्फ चंद दिन पहले जब लाहौर शहर में बसंत मनाई जा रही थी तो तब भी ये लफ्ज़ बार बार हर छत पर डिस्कस हो रहा था कि भाई हवाओं का रुख किधर है। लेकिन उसी दिन इतवार के दिन जो है वो हवाओं का रुख का तयन करने के लिए एक अदद एहतजाज भी किया जा रहा था, लेकिन वो एहतजाज कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ, उसने भी हवाओं के रुख का तयन किया। लेकिन उसके बाद पिछले 48 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ आज की बात करूं तो आज सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उन्हें हुक्म दिया कि आप जाइए और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। और वो मुलाकात जो पिछले कई हफ्तों से नहीं हो रही थी, आज वो मुलाकात हुई। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की वो मुलाकात थी। इसने भी बहुत से लोगों को कहने पे मजबूर किया कि क्या अब हवाओं का रुख बदल रहा है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब जो काफ़ी नाराज़ लगते थे, पिंडी से उनकी काफ़ी नाराज़गी लगती थी, आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के अंदर जाके उन्होंने एक मुलाकात भी की, एक मीटिंग को भी अटेंड किया जिसमें अमन ओमान की सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन हुई। मोहसिन नकवी साहब भी उसी टेबल पर मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर भी उसी टेबल के ऊपर मौजूद थे। और उसके बाद इस मुलाकात के विजुअल्स जब बाहर आए तब भी लोग पूछने पे मजबूर हुए कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है। इसी तरह क्या आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में बहुत से एंकर्स, तज्जियाकार मुख्तलिफ किस्म की खबरें दे चुके हैं कि जनाब आने वाले महीने जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसके अंदर जो है शायद कोई तब्दीली भी हो सकती है। अगर हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म ना किया तो क्या तब हवाओं का रुख बदलेगा? तो क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, या ये महकमा मौसमियात या महकमा सियासियात की गलत पेशन गोई है? इसी पे बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज पैनल पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब, हमें ज्वाइन करें, इसाद राना साहब, इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राय साकिब साहब भी हमें ज्वाइन करें। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, आप बड़े वो जिसे कहते हैं ना महकमा मौसमियात के आला अफसर कंसिडर किए जाते हैं सियासत के हवाले से। सबसे पहले आप अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिए, ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुहेल आफरीदी साहब का वहाँ पर जाना, उसके बाद एहतजाज भी कोई ख़ास ना होना इतवार वाले दिन, और उसके बाद सलमान सफदर साहब की भी आज मुलाकात हो जाना, क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि शायद किसी जगह कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, मुकम्मल तौर पर तो हम नहीं कह सकते, किसी जगह उनको इस बात का एहसास ज़रूर हो रहा है कि लड़ाई झगड़े से तो मामला हल होगा नहीं। लेकिन देखिए, इसकी स्टेजेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर ही हर चीज़ तब्दील या दुरुस्त हो जाएगी, या किसी भी नरमी या सहूलत का मिलने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तौर पर वापसी और इस हुकूमत की बिल्कुल एग्ज़िट, ऐसे तो अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि कम से कम यहाँ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट ज़रूर इस चीज़ की शुरू हुई है कि किसी जगह पर, किसी सर्टन लेवल के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग जो कि शायद आफरीदी साहब के साथ डेवलप हुई है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी और सब कुछ, जिस पे शायद आफरीदी साहब को भी इस बात का इदराक है कि शायद लड़ाई झगड़े से मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। और यानी उनका रुख बदला है, मतलब थोड़ा सा उनको भी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन हुई है। अच्छा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के साथ लड़ाई लड़के या वफाक के साथ लड़ाई लड़के नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। तो ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ आगे की जो मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं आफरीदी साहब के कॉन्डक्ट के ऊपर। जहाँ तक बात अडयाला के मामलात की है, देखिए एक फ़ैक्ट है कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है अपनी, यानी उनकी हमशीरा, वो तो अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन आपने देखा कि पिछले हफ्ते से ये डेवलपमेंट हुई है कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली उन्हें मिल पा रही है। और उनकी हमशीरा ने अभी भी ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। ठीक। सलमान सफदर साहब आज गए हैं, उन्होंने बाहर निकल के कहा है कि खान साहब की सेहत अच्छी है, बस इतनी सी बात उनकी है। लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा की बहन है वो कह रही है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक तज्जियाती तौर पर एक बात की थी कि शायद सेहत एक वजह बन सकती है खान साहब की जेल से बाहर मुंतकिली किसी जगह पर। लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन आया था वो ये था कि जी नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहाँ से रिएक्शन आया? नेचुरली बहुत सी जगहों से आता है। अच्छा, वहीं से? जहाँ से रिएक्शन आता है वहाँ से आ जाता है, जहाँ से एक्शन आता है, जहाँ से एक्शन आता है, जहाँ से बहुत से एक्शन होते हैं। तो जी नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी वो कहते हैं ये घोड़ा ये मैदान। लेकिन जो मुझे अच्छी डेवलपमेंट लगी है आज के दिन में वो सलमान सफदर साहब की खान साहब तक मुलाकात थी। अब उस मुलाकात के नतीजे में जो रिपोर्ट फर्निश वो कर रहे हैं अदालत में
کیا اس میں وہ یہ لکھیں گے کہ خان صاحب کے پاس کون کون سی سہولیات نہیں ہیں, یا اس کے آگے جا کے بھی سم تھنگ بیونڈ اٹ, کیونکہ 3 گھنٹے میں وہ خان صاحب کی صرف آنکھ کے بارے میں تو نہیں پوچھا ہوگا نا انہوں نے, یا یہ تو نہیں دیکھا ہوگا جی ٹی وی چلتا ہے یا نہیں, اخباریں آتی ہیں, پیغامات لے کر گئے کوئی خان صاحب کے لیے کوئی پیغام لے کے گئے ہوں گے, خان صاحب سے کچھ پیغامات لے کر باہر آئے ہوئے ہوں گے. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہاؤ اسمارٹلی پی ٹی آئی پلیز ود اٹ. ٹھیک. رانا صاحب, یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی ریسنٹلی ہم دیکھیں تو بہت سی لڑائیاں بھی اندر بہت زیادہ چل رہی ہیں. مطلب جنید اکبر صاحب کی جس طرح آڈیو لیک ہونا, اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپس میں کتنے فریکچرڈ ہیں. مشال یوسفزئی صاحبہ الگ ایک میدان لے کر چل رہی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ, ان کی ایک ناراضگی چل رہی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی اتنی فریکچرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکیں گے, خاص طور پہ جس قسم کا احتجاج بھی ہوا اتوار والے دن, اس وجہ سے ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ, اور اب بیسکلی پنڈی کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ کوئی ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے طے کہ اچانک آج یہ دیکھا کہ یار اگر ایسا ہے تو آپ کل سے ایسے کر لیں. ظاہر ہے یہ پلاننگ ایک عرصے سے چل رہی ہوتی ہے, اور جیسے سہیل آفریدی پچھلے کو 15-20 دن سے انہوں نے گریجولی اپنے آپ کو چینج کیا اور وہ پنڈی کی سائڈ پہ آئے, تو وہ کوئی اچانک تو ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے لگ رہا ہے ایسا ہوا ہے. میں کیا پاکستان نہیں رہتا پنڈی کی سائڈ پہ آپ نے بھائی, میری بھرپور نظر ہے. پھر یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوگا. نہیں, بھرپور نظر ہے. پھر یہاں سے مجھے شوہمد چکر بھی ہے. اچھا, ہاں, یہ میں مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ابھی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے. جب ادھر سے آ گئی تو پھر اب تو بات سمجھ لے کہ کلیا کوئی بہتر ہے. ترجمانی کرتے یہ جو لفظ آپ ترجمانی کی, آپ کے اپنے دل کے جذبات رانا صاحب ہو سکتے ہیں, میں خبر دیتا ہوں اگر ترجمانی پہ بات کرنی ہے تو لیٹس ڈو اٹ لائک دیٹ. پھر ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. نہیں, میں اگر I take a very strong exception. آپ یہ کہیں کہ ان کے تجزیے کو دیکھتے ہیں. نہیں, تجزیے یا خبر, اگر آپ کو میری خبر سے تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. There is nothing I can do about it. رپورٹنگ whatever. چلے, میں یہ ایسے کہ اگر آپ کو ترجمانی سے لفظ سے وہ اعتراض ہے, میں وہ واپس لیتا ہوں. نہیں, مجھے اعتراض نہیں, مجھے شدید اعتراض ہے. یہ تکلیف بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے کہ اگر آپ کو خبر پسند نہیں آ رہی, اگر آپ کے من کو نہیں بھا رہی, تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے اور آپ کسی کو ترجمان کہہ دیں. دس از سم تھنگ وچ از ہائیلی انیتھیکل, اور یہ چیز کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. کیا میں نے آپ کو کبھی یہاں بیٹھ کر کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ کہہ دیں یار ہمارا میں کیوں کہوں گا, میں کیوں کہوں گا؟ آپ ایک صحافی ہیں, آپ کا کام ہے, آپ کے پاس خبر ہے, آپ اس پہ تجزیہ دیں. آپ یہ الفاظ واپس لے لیجیے. چلے جی, میں نے اپنے الفاظ واپس لیے, لیکن جب آپ یہ اور آئندہ یہ ریپیٹ مت کیجیے. جب آپ یہ تعارف کراتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کے آپ کے ساتھ بڑے براہ راست, اور ابھی آپ نے کہا ہے محکمہ موسمیات سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے پاس خبر ہے. وہ لوگ ڈیفنس تو میں محکمہ موسمیات کا ترجمان نہیں, ترجمانی از ڈفرنٹ. ترجمانی از ڈفرنٹ. ترجمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کے اسپوکس پرسن ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خبر. اچھا, چلیں ایسے خبر دینا تو جائز ہے نا. جو آپ اچھا چلے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے پاس اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی خبر آ جائے تو آپ کو ترجمان کہا جائے گا؟ نہیں, سن تو لیں, مجھے بھی سن لینا. دو میں تسی رہ لے کے پہ گئے میرے گل نہیں. میرے گیسٹ اگر انسلٹڈ فیل کریں گے تو میں بھی انسلٹ فیل کر سکتا ہوں. میں کہ مطلب چھلیاں میں آپ کی انسلٹ ہونے نہیں دے سکتا. آپ تو ہمارے انکل ہیں. نہیں, یہ پھر ٹھیک ہے, اگر یہ بات ایسے ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے, غصہ کر گئے, میں مطلب میرے بھائی ہیں, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, انہیں خوش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی جان, سن لینا. سر خوش نہ کریں, آپ جو آپ تنقید ہزار چیزوں پہ کریں, لیکن لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز ویئر اٹس ناٹ ڈیو نا. آپ کو اچھا ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے بھائی, میں مان لیتا ہوں. نہیں, کتنی دفعہ الفاظ واپس ہوئے, اتنی دفعہ تو انہوں نے کیا نہیں, جتنی دفعہ تجھے الفاظ واپس لے لیں. کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے لے لیا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ لیکن جب ہم کوئی چیز اون کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں, ہمیں وہاں سے بڑی باتیں پتہ چلتی ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے اچھا سوچ رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر اون کرنے میں حرج کیا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ اون کرنے میں بھائی آپ خبر کے اوپر اپنے کھڑے ہوتے, آپ کی خبر ہو, اگر اسار رانا صاحب کے پاس خبر ہو, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے بھائی جان میں ہوں, کل خبر ہوگی. نہیں, کل خبر ہوگی اسار صاحب کے پاس, کل ہوگی, کل ان کی کہاں ملاقات ہونے جا رہی ہوگی, کل ایک خبر ہوگی. بھائی سن تو لیں, اگر میرے پاس بات چلے گی. اچھا, اور اس کے بعد اگر کسی نے کو ترجمان کہا پھر نہیں کہہ دیں, سن لینا. میں اچھا سن تو لیں بھائی, دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام میں بارہا کہا ہے, میرے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی, میں تجزیہ کرتا ہوں. میں تو چیزیں جو میرے سامنے ہوتی ہیں رپورٹنگ چھوڑ دی ہے, آپ نے چھوڑ دی رپورٹنگ.
आती नहीं ना मेरे राय पास। साकिब, इमरान साहब, मुनीब साहब और मैं आज भी रिपोर्टर्स हम तो कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास Proudly, आती नहीं proudly. ना। अच्छा, इसमें भी एक बारीक चीज सुन ले, मैं बेसिकली न्यूज रूम का आदमी हूँ। ठीक। ठीक है ना, मैं सारी जिंदगी न्यूज रूम में काम किया, रिपोर्टिंग नहीं की है मैंने, इसलिए मुझे रिपोर्टिंग मेरे पास आती भी नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मुनीफ साहब, आपको मेरी बात से दुख हुआ, लेकिन मैं बसद एहतराम, आपको अगर दुख हुआ मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि मुझे ये बात ऐसे हुई पता और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूं हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे होगा, डन एंड डस्टेड होगा, ऑन केस है, हाँ बोले बोले बोले, सुन लेना, ठीक है ना। तो आप इसमें ऑन क्यों नहीं कर लेते कि हाँ भाई मुझे वो देते हैं खबर और मैं आगे उनको शेयर कर देता हूँ। यार उसमें तर्जुमानी तो फिर भी नहीं आएगी ना, खबर है। अच्छा, मेरे तर्जुमानी पे एतराज है, तर्जुमानी पे, उन्होंने तर्जुमानी पे, तर्जुमानी पे एतराज है, इस पे एतराज नहीं है कि आप चीजें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड क्या मतलब कर रहे हैं यार? भाई अब मेरे पास कोई खबर आएगी, मैं आगे उसे शेयर करूंगा तो फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, फॉरवर्ड मैसेंजर हूँ ना। आपको भी पता है फॉरवर्ड मुसलसल जो है ना, ये फॉल प्ले कर रहे हैं हमारे सीनियर है राना, फॉल प्ले कर रहे हैं राना साहब। बात ये है कि खबर अगर कोई रिपोर्टर देता है तो वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। ये रिपोर्टर के ऊपर कितने प्रेशर्स होते हैं, ये चूंकि इन्होंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की तो इनको शायद अंदाजा नहीं है, हमारे सीनियर हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये एक रिपोर्टर की तहज़ीक है कि उसको आप कहें कि आप फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। ये रिपोर्टर जिस जान जोखों से खबर निकालता है, देता है, ये गवाही देंगे कि कितने प्रेशर्स होते हैं। नहीं जी, फिर कितनी पेशियां भुगतनी पड़ती अपना हैं। न्यूज रूम, अपना ब्यूरो चीफ और पता नहीं कहाँ कितना कितना एक हमारे और न्यूज रूम में हमारे पास खबर देना और खबर की सेहत का फाइनल। मैं राणा साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे ना कभी कभार एक साथी दूसरे साथी से जो है ना वो इस मामले में भी नाराज होता है कि यार इसके कॉन्टेक्ट क्यों है तो मेरे क्यों नहीं है, ये भी होता है, तू खराब है। अच्छा जी, लेकिन अच्छा, जो खबर लेके आता है कोई जेलसी नहीं की कि इन्होंने बड़े कॉन्टेक्ट में मेरे को है ही नहीं। आपकी भाई मैं जैसा हूं ना, मैं बहुत खुश हूं। एक उम्मीद मैं जो बात कह रहा हूं मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। एक उम्मीद तासुर ये होता है कि या यूं कहे कि एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में इस तरह की है हमारी कम्युनिटी में कि अगर किसी एजाज सैयद खबर लेके आता है, लेग वर्क करता है, हमें पता है, उसको देखा है करते हुए, लेकिन जो उतना लेग वर्क करता नहीं है, लेग वर्क उतना करता, मुझे पता है उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह के लोगों के साथ राब्ते नहीं है, ये मैं गवाही दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर भी लोग इल्जाम लगा देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ नहीं है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा, सॉरी आप सब सीनियर बैठे में थोड़ा सा मार्जिन राणा साहब को दें कि जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं न्यूज रूम का आदमी हूँ, सो वो लेग वर्क या लेकिन वो उसके बावजूद कह रहे हैं इसके बावजूद ये भी कह रहा हूं कि जो खबर आप लोग लेके आते हैं वो हमारे पास लैंड करती है, हमने तय करना होता है कि इसकी सेहत ठीक है या नहीं है, इसमें क्या क्या, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी फाइनल है खबर के ऊपर फैसला बिल्कुल ठीक है। हम वापस आ जाएं टॉपिक पे आ जाओ, क्योंकि वापस आ जाएं। अच्छा, राणा साहब अपना जरा तज्जिया दे रहे थे, वो किसी और तरफ निकल गए। राणा साहब इसके ऊपर बता नहीं निकला था, मुझे मुनीब भाई ने नहीं, वो आपने जोड़ा, लूज बॉल, मैं तो उसी तरफ खड़ा हुआ था जो बात कर रहा था ना। ये मैं राणा साहब बसद एहतराम आपको अर्ज करूं कि जो मैंने कहा है वो सिर्फ 5% है। मेरी कुर्सी पे यहाँ अगर ये लिबर्टी, ये मेरे भाई हैं मंसूर अली खान, अगर ये यहाँ पर बैठे हुए होते या और मेरे भाई को यहाँ बैठे हुए होते, शायद उनका जो रिस्पांस था वो मेरे से कई ज्यादा नहीं, मैं वो ज्यादा रिस्पांस भी फील कर चुका हूं। ऐसी बात नहीं है। ओ लाहौरी ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? मैं ते ਐ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। मेरी सुन लेना भाई, मैं भी लौरिया, मैं को आड़ा पजामा आप भी गुड्डी नहीं उड़ाते? गुड्डी उड़ाई ना, इन्होंने उड़ाई, गुड्डी उड़ाई होगी, लौरिये हैं, प्योर लौरिये। जरूरी नहीं कि लौरिया गुड्डी उड़ाए, लौरिया गुड्डी उड़ांदे देख ते सकदा है, हां देख ਉੱਥੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਸਕਦਾ है कि पिन्ने पकड़ सकता है, चीखे मार सकता है, ये क्या बात है हर बंदे का वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सुहेल आफरीदी एक अच्छा स्मार्ट गेम खेल रहे। अच्छा, पीटीआई को जरूरत थी एक बैड कॉप और गुड कॉप की। तो ये काम तो गंडापुर साहब नहीं कर रहे थे? नहीं, लेकिन गंडापुर साहब के कहीं जाके ना थोड़े से अपने कुछ मामलात उधर चल गए थे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि सुहेल आफरीदी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाएगा, उनसे अच्छे ताल्लुकात भी बनाएगा और बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो इमरान खान से उसकी कमिटमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताऊं। ये आपका तजिया, ये आपकी खबर? मुझे सुहेल आफरीदी ने फोन करके बताया। शरारत की मुझे सुहेल आफरीदी ने फोन करके बताया और उन्होंने मुझे कहा है कि कल एनजी कह देना जीवन में कही है, मैं फोन कर रहा हूं। फिर ये खबर है। अच्छा, एनु भी उनकी की तर्जुमानी की? हाँ, मैं तर्जुमानी है कह दें, और मैं मतलब नच दे पुड़का था करना। नहीं ठीक है, ठीक, फिर ये खबर है ना। नहीं ठीक। अच्छा, एहुन खबर होगी, एहुन खबर होगी, जो वो फोन करके कह दें तो ये खबर होगी। ठीक है इमरान साहब, ये क्या हुआ है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइज हुआ है कि नहीं यार नहीं हो सकता। लेकिन एक जगह दूसरी बात, आज ही ये खबर भी आई कि जनाब कंटेनर भी तैयार हो रहा है और ईद के बाद उससे एक अगले हफ्ते जो है वो कंटेनर जो है वो या इस्लामाबाद भी जा सकता है, अडयाला जेल भी जा सकता है।
دیکھیں یہ تو تحریک انصاف والوں کی مرضی ہے کہ وہ پھر کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں انہوں نے کئی چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں، ان کی پالیٹکس ہے، ابھی تک ان کو پے نہیں کر پائی اس طرح سے. تو باقی جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب چونکہ ان کو انہوں نے فون کر کے بتایا تو یہ زیادہ بتا سکتے ہیں. آن بھی کر رہے ہیں، آن بھی کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں کئی آپشن لوگ کھلے رکھتے ہیں، اور جو آپشن کھلا رکھنا چاہیے تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح سے نہیں رکھا ہوا تھا کہ چیزوں کو پولیٹیکلی انگیج کیا جائے اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہی کے ذریعے معاملات چلائے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب مختلف جگہ کے اوپر یہ رپورٹ ہوا ہے، آف دی ریکارڈ بھی لوگوں نے بتایا، صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں، سر کسی اور دی نہیں. تو وہ آپ جس سے مرضی رابطہ وہ کہتے ہیں، بتا دیں بس. وہ کہتے ہیں کہ جو وہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا صحیح طرح نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے. کچھ وہ غصے میں ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک طبیعت اس طرح کی ہے نا کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. تو کچھ وہ غصے میں ہیں، کچھ ان کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ بہت بری ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ لاڈلے رہے ہوں اور جب آپ کو جس نے لاڈ میں رکھا ہو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کا بیہیو کرے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو غصہ بھی تھا اپنی جگہ کے اوپر، گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. تو محمود خان اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ ہماری ملاقات کروائیں، ہم نے کہا ہے لوگوں سے، تو ہم جا کے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں گے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے. ٹھیک. یہ باتیں تو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، انہوں نے حبیب اکرم صاحب کے گھر میں بھی یہی باتیں کی تھیں کہ نہ ان کا کوئی پارٹی کا سٹرکچر ہے، نہ ان کی کوئی تنظیم ہے، 20 لوگ نہیں ہوتے. تو یہ اتنی بڑی تحریک چلا کے، اور پھر وہ میرا خیال ہے بہت غلطی تھی نومبر والی کہ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی ان کی جو ایجیٹیشن والی پالیٹکس ہے، سڑک والی جو پالیٹکس ہے، ورچوئل ریالٹی میں جتنا مرضی آپ رہنا چاہیں وہ پے نہیں کرتی، میٹیریلائز نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو گراؤنڈ کے اوپر نہ لے کے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے یہ بات جو ہے وہ، مجھے لگتا ہے یہ خبر نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب تک کوئی گراؤنڈ ریالٹی پہنچی ہے. اور جو ان کا جہاں جب وہ ہاسپٹل گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاست میں ہسپتال جانا ہوتا ہے یہ کوئی پہلا زینہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کے معاملات کا. اچھا. اور اس کے بعد دیکھیں نا کہ چیزیں کس طرح سے، وہی سہیل افریدی صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ثبوت دیں، وہی سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں. آج بڑا اعلامیہ اچھا آیا ہے کہ جی کہ بڑا جناب ہم اس ریاست کے ساتھ، قوم کے ساتھ دہشت گرد فارغ تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور وہ ایک جگہ کہہ رہے تھے ہم تو کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، پہلے وہ آپریشن کی مخالفت کرتے تھے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. رائے صاحب ذرا گراؤنڈ ریالٹی، میں چونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، میں سب سے پہلے یہ جو جرنلسٹ ہی ہوں، اینکر بھی تو ہے، دو رول ہے آپ کے پاس. تو گراؤنڈ ریالٹی آپ کی نظر میں یہ جو اتوار کا جو احتجاج پلان کیا تحریک تحفظ عین پاکستان نے یا پی ٹی آئی نے، آپ کے پاس کیا رپورٹ آئی؟ کیا گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ وہ ہٹ تھا یا فلاپ تھا؟ لیٹس ٹاک فیکٹس ہے. آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو بہت ہٹ نظر آئے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ خانم صاحبہ کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی یہ آئی کہ چھت پہ جا کے 804 نمبر لکھ کر، قیدی نمبر 804 لکھ کر ہم نے گڈی بھی اڑائی. سو جس فیملی نے لیڈ کر اڑائی ہوگی، بالکل اڑانی چاہیے، اگر آپ اڑانا چاہتے اڑائیے، 100 دفعہ اڑائیے. ان کے بیٹے کی بھی فوٹیجز آئی اور بعد میں اس کے اوپر پروپوگیٹ کیا گیا کہ نہیں جی پرانی ویڈیو ہے، کہیں کی پرانی فوٹو، اور وہ پھر خود سے مان گئی کہ بالکل وہ لے کے بچوں کو گیا تھا. اور یہاں تک وہ تو بڑا جنونی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم چاروں پانچوں جو بیٹھے ہوئے جو لاہور میں پلے بڑے، ہم نے گڈی اڑتی دیکھی ہے، خود اڑائی ہے. ایوری بڈی نوز کہ بھائی لاہوریے کس حد تک بسنت کو لے کر سیریسلی لیتے ہیں اس کو. اور یہ بہت اچھا کیا علیمہ خانم صاحبہ نے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایڈمٹ کیا. اور نورین صاحبہ سے بھی آج سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کون بیوقوف ہے جو کہتا ہے بسنت نہ بناؤ. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ضرور ہے منصور صاحب. پرابلم یہ ہے کہ آپ 8 فروری کو احتجاج کی کال دیتے ہیں، بالکل دیجئے، اپنے آپ بچے گڈیاں اڑا رہے ہیں یار، لوگوں کے بچے جیلوں میں جا رہے ہیں، تھانوں میں گئے نا اس دن بھی لوگ پکڑے، حوالاتوں میں گئے. بھائی آپ نے کیا سمجھا ہوئے سیاست کے اندر یہی فارمولا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن یہی فارمولا باقی لوگوں کو بھی تو سپیس دے نا. ہم ایک کیمرہ پکڑتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ہم کہہ رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، ایک طرف لاہوریے جو کتنے بے شرم ہیں وہ پتنگے اڑا رہے ہیں. ہمارے صحافیوں نے کہا، I'm not going to pinpoint anyone، لیکن صحافیوں نے بے شرم تک کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھیں جی پاکستان کے 8 فروری کا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا یار، فرام ڈے 1 رپورٹ کر رہے ہیں. جب باقی لوگ
چلے وہ آپ کچھ بھی ورڈ یوز کر لیجیے, لیکن بلیک اینڈ وائٹ کا تھوڑا فرق تو رکھے نا آپ, کہ جو فیملی جو سب سے بڑی وکٹم ہے, جن کا بھائی جیل کے اندر ہے, وہ خود گڈی اڑا رہے ہیں, اور کچھ جو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں وہ باقی سب کے اوپر, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لانتے بھیج رہے تھے. اب دو چیزیں جو آپ, یہ جو سہیل آفریدی صاحب اور ہوائیں چینج ہونے والی, ان میں سے ایک دو کے بارے میں اگر میں بات کرنا نہیں آپ نام نہ لیں, میں صرف ایک چند خصوصیاتوں کی اور بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی پنڈی کے اندر, جس بریفنگ کے اندر ان کو بھی بلایا گیا تھا. وہاں پہ جا کے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی سوال نہیں, نہ کوئی احتجاج, نہ کوئی کچھ. ویسے ویلاگس کے اندر, ٹویٹس کے اندر بڑی ان کی زبان چلتی تھی, لیکن وہاں جا کے جب ایکچولی موقع تھا, ایکچولی فیس کر کے ہیڈ آن لینا تھا جا کے کہ جی جناب یہ بھی غلط ہوا ہے, وہ بھی غلط, وہاں پہ بالکل چپ. یہ بات آپ کل بھی نوٹ نہیں, کچھ ضروری تو نہیں ہے, کچھ جا رہا ہے وہ سوال بھی کرے یار, یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے. تو وہ چہرہ دیکھنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ضروری سوال کرنا. ضروری بھائی, یہ کیا بات ہے, آپ کے سامنے جب ایک آپ کے جذبات ہی نہ تھم رہے ہوں عام حالات میں, وہ سمجھتے ہو کہ ان حالات میں ہماری بات ہی نہیں سنی جائے گی, تو کیا ہے اگر وہ سوال کرتے تو لینڈ گئے ہو سنن گئے گئے نا بھائی وہ لوگ. میں ذرا واپس آ جاتے, میرا ٹائم کا آپ کی مرضی سے چھوٹا ہے, مجھے بات بھول جائے گی. آپ یاد رکھیں, فریش ہو جائے. وہ ایک سی نا بندہ تے, وہ اپنی ماں نو کہندا ہے کہ ماں جدوں میں کسی ماڑے کو تکنا ہی نا تے میرا دل کہدا ہے کپی کپی چھوڑا. انہوں نے کہا اچھا, تو انہوں نے کہا جدوں میں تگڑے نو دیکھنا تے میں کہنا بھی دے کسی دا پتر ہے جناب ہے, تگڑے نو دیکھ کے پھر سوال نہیں آندا. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب پہ ہم بات کر رہے ہیں پورے شو کے اندر. آپ کو یاد ہے آپ کے اکٹھے ہم لوگ لاہور میں ایک ملاقات, اس سے پچھلے ہفتے ایک ملاقات میری سہیل آفریدی صاحب سے اسلام آباد ہوئی تھی, جرنلسٹ جو اسلام آباد بیسڈ تھے ان سے ملاقات ہوئی. دونوں میٹنگز کے اندر کیٹیگوریکلی مجھے یاد ہے سہیل آفریدی سیڈ آئی ایم ناٹ اینٹی آپریشن, میں آپریشن کے خلاف نہیں. لاہور والی ملاقات میں بھی اگر آپ کو یاد ہو, ہی سیڈ آئی ایم ناٹ اینٹی آپریشن, آپریشن کریں میں لوپ میں لے لیں. اب لوپ میں کیسے لینا ہے, ان کی ٹرمز کیا ہے, واٹ دے وانٹڈ, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں کور کمانڈر کے پاس نہیں جاؤں گا. ہاں نہیں جاؤں گا, ہی سیڈ دیٹ, یس یس ہی سیڈ دیٹ, یس یس, اگر حالات بدل, ہی سیڈ دیٹ ان دیٹ میٹنگ, ہی سیڈ دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے تب بھی ایک چیز کوٹ کی تھی کہ بھائی جان میں ہر قسم کا ہر جگہ پہ رابطے کے لیے ریڈی ہوں, میں سولوشن نکالنا چاہتا ہوں. اور کیٹیگوریکلی ہمارے ہی کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ پنڈی سے رابطوں کی بات کریں, کہا جی کیوں نہیں, میں پنڈی سے بھی رابطوں کے لیے ریڈی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا جائے, مسائل کا حل نکالا جائے, ورنہ رفٹ بڑھتی جائے گی. یعنی ٹھنڈی ہوائیں دونوں سائڈ سے چلی. اور اگر آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی فوٹیجز آ رہی ہیں, کوئی خبریں آ رہی ہیں, تو یہ خوش آئند ہے. میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے, اور میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے. I'll be very honest. میں تو ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. مریم نواز صاحبہ آج مطلب کوئٹہ گئیں, میں نے ویژولز دیکھے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ سی ایم بلوچستان کے ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھ کے میڈیا سے انٹریکشن ہو رہا تھا. میری خواہش ہے کہ پشاور میں جا کے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ کے دو وزرائے اعلیٰ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ مریم بی بی اپالوجائز بھی کریں کہ جب آفریدی صاحب لاہور آئے تو جو ان کے ساتھ کیا گیا, اس صوفے کے اوپر بیٹھے اور بولیں تھینک یو ویری مچ کہ آپ میں پشاور آئی تو آپ نے مجھے یہ عزت دی, اینڈ آئی ایم سوری کہ اگر کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لاہور والے وزٹ کے اوپر تو آئی اپالوجائز فار دیٹ. آپ نیکسٹ یہ ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے, تہذیب کا ہونا چاہیے, ہونا نہیں, تہذیب کا تقاضا یہی ہے نا, تہذیب کا تقاضا یہی ہے. سیاست دو سی ایم آپس میں سیاسی طور پہ بعض اوقات نہیں مل پاتے, لیکن لینگویج اور جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ مافیا, یہ وہ کم از کم اس کے اوپر تو احتیاط کی جا سکتی ہے نا. آپ نہیں مل رہے, نہ ملے, بالکل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جڑے برات لے کے آندے سن, ہم لاہور برات لے کے آ رہے ہیں, یہ زبان سی انہوں نے پوچھو نا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, انہوں نے پوچھو نا, ٹھیک ہے نا, آپ ان سے پوچھیں, جب وہ ملیں آپ ان سے پوچھیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سی ایم کو یہ زبان جو ہے نا زیب نہیں دیتی, وہ زبان کہ وہ یہ کسی کو اس طرح کہے, وہ بھی زبان نہیں تو لان تان ہوئی نا, ہم سب نے تنقید کی کہ غلط بات ہے, آپ کہتے ہیں ہم سب نے تنقید کی کہ سی ایم کو زبان زیب نہیں دیتے, تو پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھو, اور کہے نا ان کو بھی زبان زیب نہیں دیتے. ہم سب نے تنقید کی, انہیں بھی کہیں کہ ہم برا کہہ رہے ہیں, دونوں طرف ہے, بولے دونوں طرف ہے. میرے کو کہ اج کلمہ پڑھوانا ہے کی کرنا, تسی دسو نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سلیکٹیو کرٹیسزم ہے. نہیں, میرا سلیکٹیو نہیں ہے, اگر وہ لوگ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو غلط کر رہے ہیں, وہ انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل, یہ آپ اگلی دفعہ سہیل آفریدی صاحب فون پہ بات کریں گے نا, کہیے گا. نہیں ابھی آج شام کو ہوگی, میں نے رپورٹ لینی ہے ان سے. اچھا ہاں کہ کیا ہوا ہے سارا دن, اور میں اون بھی کر رہا ہوں کہ ہاں کرتا ہوں میں بات. نہیں تو جرنلسٹ کا کام ہے بات کرنا, میں تو کہتا ہوں جرنلسٹ کا کام سب کو کال کرنا, سب سے بات کریں, سب سے. آپ کی بھی کل ایک بڑی اہم ملاقات ہوگی, سب سے ملاقات. کیا ملاقات ہوگی, بار بار کہہ رہے ہیں
मुलाकात इनकी बड़ी अहम मुलाकात है। PMLN के रहनुमाओं से नहीं नहीं, PTI के रहनुमाओं से। गैर सियासी मुलाकात। और मैंने अपने मुनीब भाई और मंसूर भाई के बीच में दरमियान में बैठना है, और दोनों तरफ ये मेरी तरफ बैठे और हुए तुझे दुआने पढ़ने इन्होंने काबू नहीं करना। हाँ, इन्होंने कहा इन्होंने निकल मैं निकल सवाल पड़ा। करूंगा। और वो कैसे आप कह रहे थे, मैं ऐसे नहीं मैंने नहीं खब्बे कहा, हाथ नहीं कैसे कह खब्बे रहे हाथ थे? सुनो सुनो, ये मैंने वो तुमने क्या जुबानी कहा आपने कहना जो इन्होंने अभी सच यहाँ में पे कहा। गवाओ ये नहीं कहा, मैं गवाओ ये नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा है? मेरा इससे कोई हाँ, ताल्लुक नहीं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या है कि मैं यार वहाँ मैं दायां हाथ ही मैं उल्टे हाथ से ऐसे उल्टा करूँगा। हाथ ये खुद उठा रहे ये मैंने इन्होंने तो कहा है कि मैं उल्टे भाई हाथ से मैंने तो करूँगा। सवाल भी ऐसे करने के सर आप मुझे अच्छा चले आगे मुनीब साहब यार कमिंग बैक, ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग यार, मतलब किधर किधर चले जाते हैं? हाँ। मुनीब साहब, इस सारी चीज के बाद मौजूदा हुकूमत की भी अब जरा कोई बात कर लेना, ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वुड दे हैव अ कंसर्न कि भाई इतनी देर से मुलाकातें नहीं हो रही थी, मुलाकातें भी हो गई हैं अब, और एहतजाज के हवाले से भी देखिए, अगर ऑपोजिशन या पीटीआई के हवाले से जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले राय भी बात कर रहे थे कि अगर वो गरज बरज के साथ जो है वो नहीं एहतजाज हुआ, और अगर किसी मामला के तय होने की वजह से ये एहतजाज एक हल्का एहतजाज हुआ, तो हुकूमत सोचने पे तो मजबूर होती है यार। एक लाइन सिर्फ याद आगे ऐड करूं मुनीब साहब, जी, 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 इजाजत है, प्लीज, इजाजत प्लीज, है। प्लीज। अभी इमरान भी कह रहे थे, महमूद चकदई साहब ने कहा कि पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, 20 लोग नहीं निकलते हैं, ऑल दैट। नॉट टू फॉरगेट 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल पीटीए की कॉल नहीं थी। महमूद चकदई साहब, एक सेकंड यार इस तरह मत महमूद खान चकदई साहब क्या यार मत कर, इसमें डिफरेंस है ना, ओनरशिप देना फिर उनको, किसको ओनरशिप दें? महमूद चकदई साहब को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो की है ये ना कॉल। उनकी। नहीं, ये उनकी बात कॉल ये थी है ना, कि ये उनकी कॉल थी। गुजारिश ये है कि अगर कॉल कामयाब हो जाती तो हाँ, कहना चाहिए ऐसे की PTI इमरान तो है। नहीं, कॉल उनकी थी ना कि जब आप वोट अच्छा, इमरान नहीं, खान के लिए पड़ते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे। पतंगे इमरान खान के नाम की उड़ती हैं। इमरान भाई, एक से गुजारिश ये है कि देखिए, एक चीज़ अगर जो अच्छी हो रही है, जिसका हम सबको शायद इंतज़ार था, वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस किसी के लिए बन रही है, या अगर थोड़े से हालात में नरमी हो रही है, विच इज़ गुड। यहाँ जो हमारे मुल्क में सियासत है वो जो बिल्कुल वो स्टेगनेंट हो गई थी ना, जो गवर्नमेंट की बात है, अगर आप ये देखें, अगर तो ये हो रहा होता बिल्कुल पेशावर, पिंडी और फिर अडियाला, तो फिर तो वो एक इशू बनना था। आप देखिए, कुछ अर्से पहले वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, पिछले हफ्ता डेढ़ हुआ होगा अफरीदी साहब की, और वो एक अच्छी कॉर्डियल सा एटमोसफेयर था उसमें। ऑल्दो अफरीदी साहब भी थे, मुजम्मिल असलम साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, और भी एहसन इकबाल साहब भी गालिबन थे, तो वहाँ वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। असल पूरा अहवाल तो अफरीदी साहब ने भी नहीं बाहर आके बताया। वहाँ पर कुछ जुमले अफरीदी साहब ने कहे कि मैं तो अपने लीडर से नहीं मिल सका, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जबकि उन्होंने डिनाई किया, जबकि उन्होंने डिनाई किया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद उनको एक आधा गिला किया। असलम साहब ने बाद में बता दिया कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने भी उस चीज़ को उन्हें भी एक आधी बात कर ली। देखें, इतनी बात तो रियलाइजेशन इस चीज़ की है ना कि ये लड़ के, तसादुम करके या लड़ाई झगड़ा करके तो काम नहीं निकल सकता। ठीक है। अब अगर ये रियलाइजेशन अफरीदी साहब को हो रही है, गो के वो एक साइड पर वो अपना कंटेनर, आज़ादी या मौत और ये सब अपनी एक डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, गैलरी है, उसको प्ले करने के लिए रखते हैं कि भाई हम डट के खड़े हैं और हम ऐसी तैसी फेर देंगे। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हम टकरे मार मार के खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, या लड़के नहीं निकाल सकते। आपको पता है, आई डोंट नो, ये राय ने एक्चुअली मेरे ख्याल में ऑब्जर्व किया होगा, मैं पिछले एक हफ्ते से सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ पूरा एक मोमेंटम देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। अकेले सुहेल अफरीदी साहब के लिए नहीं, आप शफी जान के लिए भी देखें, उनकी कोर टीम के लिए देखें, और साथ ये रियलाइज करें कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, उससे जो पर्सनलाइज्ड अटैक्स हो रहे थे अगेंस्ट द फील्ड मार्शल, वो कितने अरसे से बंद है। जो पीटीआई और वो कितने अरसे से शफी बंद जान की स्टेटमेंट थी ना कि अब मुलाकात करवाएंगे भी तो ट्वीट नहीं आएगा, नहीं, अगर मुलाकात ठीक है। करवाएंगे, ट्वीट नहीं अब ये रियलाइजेशन हो रही है ना कि वो टकरे मारने वाला काम, यही तो वो बात है जो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप शायद हम सब करते रहे हैं कि भाई यहाँ इन तिलों में तेल नहीं है, अगर आपने कोई सियासी तब्दीली लेकर आनी है तो वो आपको बातचीत से ही मिलेगी, ठीक है, और उसी से अगर आपके लिए रास्ता बन जाता है, सो नथिंग लाइक इट। आप देखिए 2-3 स्टेप्स है ना, पहले ये कि आप अपने लिए सियासी स्पेस इतनी बनाएं कि आपकी हुकूमत अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करे केपी में, ठीक, क्योंकि अफरीदी साहब के ऊपर तो एक डैंगलिंग सोर्ड है ना कि अगर इफ विल नॉट प्ले अलोंग तो उनके साथ भी कोई कैजुअलिटी होगी सियासी। एक ये मसला है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जेल से बाहर आना, इक़्तिदार मिलना, वो चीज़ें वो बाद की हैं, आप पहला स्टेप तो शुरू करें। ठीक, राना साहब ये एहसास अब हो गया है मतलब पीटीआई को कि नहीं, वाकई टकरे मारने से जो है वो कुछ नहीं होना, नाउ द गेम इज ओवर नाउ। लेकिन माय पॉइंट अगेन इज कि वो जो गैलरी है जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मुनीब साहब भी बात कर रहे थे,
اس کو آپ کس طرح سیٹسفائی کریں گے؟ کیونکہ اس کو تو آپ نے مطلب کہاں تک آپ نے اس کا دماغی طور پہ کہاں لے گئے، خاص طور پہ جو اوورسیز ہے پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے. میں ایکس کے اوپر سپیسز کے اندر مجھے نہیں پتا کبھی آپ نے جا کے دیکھا ہے جو آڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں وہاں سے گالم گلوچ اور سہیل آفریدی کے اگینسٹ جو کچھ غصہ وہاں پہ ایکسپریس کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا کاؤنٹر کس طرح کرے گا؟ اچھا دیکھیں جو یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں یہ وہ سارے چے گویرا ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں. انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز اور یہاں پہ موجود چیلنجز جو ہے نا ان کا اتنا بھی اندازہ نہیں ہے. اچھا، جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو کچھ اور مسائل کا سامنا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ اور وہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کو یاد ہو آپ کے شو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی دو حقیقتیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کو وہ آگے اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے ان دونوں کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جو جس کا ڈیو وہ بنتا ہے اسپیس وہ اسے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ جو سارے مطالبات تھے فارم 47 کی گورنمنٹ ہم نہیں مانتے، الیکشن آپ جلدی اس وقت کرائیں، عمران خان صاحب کی رہائی، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا وہ کھڑے ہیں، وہ بات وہ یہ گیو ہے اپ نہیں ہوئے ابھی. نہیں سن لینا، اصل تو مقصد ہے آپ کو اپنے جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کے اسے اچیو کرنا. 2 طریقے تھے، لڑکے لے لیں یا کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کر کے لے لیں. ٹھیک ہے. آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں سہیل آفریدی کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو لڑکے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو مفاہمت کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے انقلابیوں نے میرا ساتھ مذاق کیا کہ جی آپ تو یوں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. فیئر انف. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس جائے گی جو انہوں نے بائیکاٹ کیا. جی اچھا. اور ہو سکتا ہے مارچ سے پہلے بشا بی بی جو ہیں وہ باہر آ جائیں. بڑی خبریں دے رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ اپ کمنگ ڈیز میں خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. اچھا وہ تو آج ہی ہوگی. نہیں میں فیملی کی بات کر رہا ہوں، وکلا کی نہیں بات کر رہا. آج ویسے پی ٹی آئی کا وکیل کوئی نہیں ملا خان صاحب. سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نا؟ نہیں وہ کیا نام ہے سپریم کورٹ کے ترجمان کے طور پہ گئے. لیکن ہے تو نہیں لیکن بھیجا وہ جو بھیج دے نا کہ آپ بطور وکیل جائیں تو ڈک لینا سی. وہ سپریم کورٹ کے ترجمان کے طور پہ گئے جنہیں روکنا مشکل تھا. بات ایک ہی ہے نا سر، بہت فرق ہے نا. میں جاؤں اپنے طور پہ کسی جگہ میں اپنے طور پہ جاؤں مجھے روک لیں گے، لیکن اگر منصور علی خان صاحب کے نام پہ جاؤں گا تو نہیں روکیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت ساری جگہوں پہ آپ کی وجہ سے میری انٹری ہوگی. بالکل فیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں یہ جو بات آپ کو سب سے بڑی بات ہے اسٹوڈیو کے اندر. جی مہربانی سر. نہیں ٹھیک ہے نا. اچھا دوستوں 2 جملے میں کہنا، بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اگر لانا ہے تو پی ٹی آئی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، نہیں تو 4.5 سال میں آ گیا ہوتا. متفق ہو گئے اس ایک جملے پہ تو 5 متفق. کیا نام ہے 4.5 سال میں آ گیا ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ عمران خان کے لیے کہ اسے ایسے کر کے باہر نکال دیں. یہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے. باہر نکال دیں، جیل سے باہر نکال دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ چاہے صحت کہیں کچھ بھی کہیں، نہیں ممکن. ہاں اگر کوئی کہیں پہ کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اور عدالتوں میں جو ان کے کیسز ہیں اس میں انہیں ریلیف مل جاتا ہے تو بات باہر نکل جائے گی. اور یہ ہونا چاہیے. ایک لیڈر کو، ایک مقبول عوامی لیڈر کو اتنے عرصے جیل میں رکھ کے آپ نے کچھ نہیں کمایا. آپ کو اسے باہر لانا پڑے گا، باہر لا کے اس کا سیاسی جو حق ہے وہ اسے دینا پڑے گا تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام. آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایکچولی اس پریشر کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دونوں طرف سے ایسا ہی ہے کہ نہیں مطلب پریشر ہے نا، پھر دونوں طرف سے ایسا ہی ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی ریئلائز کر رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں دونوں ہی ریئلائز کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کہیں نا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. نہیں میں نے کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں میں تھوڑی سی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد دوست ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، یہ جو موقف تھا آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، دند کٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اب اس سے سارا یو ٹرن آ چکا ہے. اور جو چیزیں پہلے دن سے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے یار بیٹھیں کوئی راستہ نکالیں، بیٹھ کے بات کریں، وہ ادھر تو ریئلائزیشن تھی کہ اس طرح کام نہیں چلتے اور نہ چلنے چاہیے. ایک گورنمنٹ جیسی تیسی بھی گورنمنٹ ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ اس طرح کے حالات میرا خیال ہے کہ وہ اس کی فیور میں نہیں ہوتے، تو وہ تو کوشش کرتی ہے. اچھا کیا ان کا ایشو گورنمنٹ کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا. ان کا ایشو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاور پالیٹکس میں لائن ٹھیک کرنا چاہتے تھے. ادھر انہوں نے خط بھی لکھ کے دیکھ لیے، کمیٹیاں بنا کے دیکھ لیں
اور اس طرف ٹویٹس بھی کر کے دیکھ لی جی ٹویٹس بھی کر کے دیکھ لیے, گالیاں تک دے کے دیکھ لی, اور پھر وہ گالیاں ریکارڈ بھی ہوئیں, پہنچی بھی, پھر پبلک بھی ہوئیں. مجھے ایک صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو بتایا کہ میں نے خود وہ آڈیو سنی ہے کہ جس میں بڑی وہ گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں. تو اس طرف سے تو کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک. نہیں وہ کہہ رہے ہیں پڑا, یہ ان کا خیال, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشر ڈیولپ ہوا ہے. ان کا خیال ہے. اب دونوں سائڈ نے چینج کیا. اب جو پورا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور جتنے ان کے ہمدرد ہیں وہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بیسیکلی ساڈا جڑا بابا ہے نا وہ بہت تگڑا ہے. ہاں تگڑا ہے. ہاں بس. نہیں لیکن ہے کتنے ہے. اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں تگڑا ہے, مطلب کوئی آپ کوئی ایک رزلٹ بتائے نا جو یہ لے سکے. اچھا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک حقیقت ہے, اس کو اچھا ڈینائی نہیں نہیں کیا جا کون سکتا اس سے کہ انکار وہ کر رہا ہے سیاسی کہ حقیقت ہے, ہے, اور اس وجہ سے وہ پریشر میں آتے ہیں. ابھی تک حکومت کا کون سا ایک کام جملہ رکا؟ سن لے, میرا ایک جملہ صرف سن لے. اسٹیبلشمنٹ کا کون سا کام رکا؟ ایک جملہ میرا رائے صاحب آپ کی اجازت سے, اگر پریشر نہیں ہے تو آپ کو ٹویٹ کی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کون سی ٹویٹ کی؟ عمران خان کی, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط ہوتا ہے. اگر پریشر ہی نہیں ہے اچھا نہیں کوئی تو کس چیز کی پھر پریشانی ہے؟ ایک جو قیدی ہے جس کو سزا ہوئی ہو اس کے ٹویٹ آنے چاہیے. اچھا ایک قیدی جو جیل میں ہو وہ تحریک چلانے کا اعلان کر سکتا ہے, نہیں کرنا ٹھیک ہے نا, 50 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر سکتا ہے, وہاں پہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر سکتا ہے. ایک بندے کی ٹویٹ جو ہے وہ بڑی پرابلم والی بات ہے. اچھا نہیں, یہ کس نے کی تھی 50 بندوں کے ساتھ سیاسی ملاقات؟ یہ رانا صاحب سے کہیے گا, یہ پوچھیے گا کل کس سے ملاقات کی؟ کل دیتے میں نے کیوں پوچھی, مطلب نہیں پتہ نہیں کہاں. میں بتا رہتا ہوں جس پہ رانا صاحب کو یاد نہیں آ رہا. شہزاد اقبال صاحب نے اپنے شو میں بتایا کہ جب ملنے گیا ملٹیپل لوگ وہاں پہ تھے. کتنے لوگ وہاں پہ تھے؟ شہزاد اقبال صاحب یار بلاول بھٹو نہیں گیا نواز صاحب سے جیل میں ملنے کے لیے, سیاسی قائدین جا کے ملاقاتیں کرتے رہے وہاں پہ. وہاں سے بیٹھ کے الیکشن کمپین چل رہی تھی, وہاں پہ بیٹھ کے ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے تھے. اس کے لیے ایک قیدی لندن گیا ہوا تھا اور پیچھے ساری کابینہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی, پیچھے سے اڑ کے گئے تھے. پی ایم ایل نہیں جیل میں سے بیٹھ کے ہی تحریک چلانے کا اعلان نواز شریف نے کیا تھا. بھائی وہ رائے صاحب حکومت نے کیا نہیں ہو سکتا وہاں بیٹھ کے سیاسی قائدین سے ملاقاتیں اور سیاسی ایجنڈے کے اوپر میٹنگیں ہو سکتی ہیں, ایک ٹویٹ کے اوپر وہ پرابلم ہے. رائے صاحب دونوں کی رائے مختلف ہے کہ جناب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں نے اپنی پوزیشنز کو ریئلائز کیا جس کی وجہ سے جب, لیکن عمران صاحب کا اختلاف یہ ہے کہ نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور جو کچھ بھی بیک فٹ کے اوپر گئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف گئی ہے. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا ہے. سہیل آفریدی صاحب خود اٹھ کے جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ گئے ہیں, جبکہ وہ پہلے خود کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اب چینج کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی اب ریئلائز کرنا شروع کی ہے. از اٹ ٹو لیٹ؟ بہت سادہ سی بات ہے یہ منصور صاحب, اگر کوئی فرق نہیں پڑتا, عمران خان جیل میں ہے, پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی لوگ تو یہاں تک ملٹیپل ٹائمز کوٹ کر چکے ہیں کہ بھائی پارٹی تتر بتر ہے ان حالات کے اندر, تو ضرورت کیا میٹنگز کی؟ ان سے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سیکنڈ, حکومت پریشان تھی نا, عمران بھی ایک تو سیکنڈ یہ نہ مانتے نا ان کی بات, نہ یو ٹرن لیتے. ایک سیکنڈ رک جائے گا نا, ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب روز ڈیلی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہتے تھے 8 فروری کے احتجاج کو یہ لائن کراس کی تھی, اندر بھی دیں گے, ماریں گے بھی, کٹاں گے بھی, ایف آئی آر بھی دیں گے. کیا ضرورت تھی؟ پریشر نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹوٹی پھوٹی پارٹی ہے, پلے ہی کک نہیں کرنے دے. نہیں احتجاج تو آپ کی نظر میں فلاپ ہوا ہے نا یا ہٹ ہوا ہے؟ پریشر بہرحال ہر حکومت پہ بھی ہوتا ہے, ہر سٹیک ہولڈر کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور وہ عمران خان کا دور ہو, وہ عمران خان کا دور ہو یا یہ دور ہو. عمران صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کا کون سا کام رکا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کون سا میں کام صرف ایک رک گیا, مثال دیتا ہوں, کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں فیل ہوا کہ نہیں یار میں صرف ایک مثال ایک جملے میں آپ کو دیتا ہوں. گنڈا پور صاحب کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم بنانا تھا, پریشر نہ ہوندا تے روکنے کی پوری کوشش کی گئی, بن گیا. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر وہاں سے ڈیولپ نہیں ہوتا, تو دیٹ از رانگ پرسیپشن. وہاں سے پریشر ڈیولپ بھی ہوتا ہے, وہ پریشر فیل بھی ہوتا ہے. دیٹ از دا ریزن, دیٹ از دا ریزن. آج نہ جاتے کور کمانڈر ہاؤس, حکومت تھلے لگی پئی, اور اگر سہیل آفریدی وہاں جا رہے ہیں اور ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو پہلے وہ ہونی چاہیے تھی وہ اب ہو رہی ہے. میرا ایٹ لیسٹ کم از کم, مجھے باقی سب کا نہیں پتا, میرا مدعا پاکستان ہے. اگر یہ سٹیبل ہوتا ہے, اس کی بہتری ہوتی ہے, اس میں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے, ایوری بڈی شوڈ سٹ ٹوگیدر. ایک فرق ہے نا, ایوری بڈی شوڈ پھر کارکن آپ سے سوال, سر ایک منٹ, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے خود فرمایا کہ جناب کارکنوں کو بیٹھ کے سڑکوں پہ لا دینا, اپنے بچے بیٹھ کے پتنگے اڑا رہے ہو, یہ پھر زیادتی ہے نا. بھائی میں نے کرٹیسائز کیا نا جہاں پہ غلط ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, اب اسی چکر میں پھر 9 میں ہی ہوتا ہے نا. پھر
9 मई के चक्कर में आप उठा के कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर तो ले जाते हैं। जहां पर गलत है मैंने क्रिटिसाइज मैं वो- किया ना। अच्छा, अगर ये बड़ा अच्छा काम है, गलत पॉलिटिकल पॉलिसी है। अगर ये बड़ा अच्छा काम आप है, रियलिस्टिक पॉलिटिकल पॉलिसी रखें कि भाई नहीं है, ये जगह है, यहीं तक हमने पॉलिटिकल टेम्परेचर लेके जाना है, इससे आगे हमसे नहीं संभाला जाना। रियलाइज तो इससे बेहतर क्या है? आज सुहेल अफरीदी को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सोशल मीडिया पे जाके गालियां दे रहा है, इसी वजह से दे रहा है कि भाई तूने तो वो करना था जो गंडापुर नहीं कर सकता था, तू तो वही कर रहा है जो गंडापुर कर रहा था। Fair enough, बिल्कुल गलत ठीक। किया ना आपने। आप क्यों अपने कारकुन को आगे चला के आए? नॉर्मलाइज किया जाए, अगर उससे बेहतर क्या है? 100 एक मिसाल है कि 100 जूते खाना और 100 प्याज भी खाना। 26 नवंबर को इन्होंने कहा हमारे 300 बंदे मार दिए, इन्होंने 9 मई को इतने बंदे मार दिए। अगर यही कुछ करना था तो फिर बहुत पहले कर लेते, इतने बंदे ना कितना करते। प्रेशर है, असल सवाल है कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। इकट्ठे बैठ के सारे यही बड़ी गल है। देखिए बात ये है, ये जो हम कहते हैं कि प्रेशर है, जिन्होंने ये सारा निज़ाम स्टिच अप किया है, ज़ाहिर बात है जब हम कहते हैं तो हुकूमतें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनाई जाती हैं, तो जिस तरह से ये भी निज़ाम बना है और जिस तरह से चल रहा है, अगर हम ये कहें, देखिए जिसका स्टेक होता है नेचुरली उसको एक रनिंग प्रेशर तो उसके ऊपर होता ही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का एहतजाज या इमरान खान साहब की ट्वीट, वो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है या वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो ये बात गलत है। अगर ट्वीट अनॉय नहीं करती तो कितनी सख्त प्रेस ब्रीफिंग थी जो कि DGI-SPR की थी, जो मैं उससे बहुत पहले कहता रहा, ज़हनी मरीज जी मैं अर्ज़ करता रहा कि जो और अब आई थिंक वो चीज़ जो आपको भी कई दफ़ा हम बैठ के बात करते थे कि जो नफ़रत इमरान खान है वो आपको नज़र आएगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। क्या जो DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग थी जो आपने देखी, क्या उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नज़र नहीं आई? सो जो खबर थी वो दुरुस्त साबित हुई कि भाई वो नज़र आता है आपको। अब रह गई बात कि देखिए कोई भी बड़े से बड़ा, ताकतवर से ताकतवर कोई भी इदारा, कोई फ़र्द, कोई भी हो, लेकिन एक होती है वॉइस ऑफ डिसेंट, चले वो एक और चीज़ है, लेकिन एक ये है कि आपको बाकायदा एक सिलसिला एक गालम गलोच का शुरू हो जाए या वो शुरू हो जाए, एक कैंपेन स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी बंदा हो, नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न वो ज़रूर बनता है। प्रेशर नहीं होता, लेकिन हाँ वो कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर बनता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ या आफरीदी साहब या फॉर दैट मैटर खान साहब एक ऐसी रियलिटी है कि वो कारे कहते हैं कि यार इन्होंने गल करो नहीं तो साड़ी तो रसीदा लै गए साड़ियाँ, अच्छा वो काम नहीं है। अच्छा वो इसलिए कि देखिए आप मजबूर कर देते हैं ना किसी को कि यार हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि या आपको हमारे साथ बात करना मजबूरी है, अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। वो लेवल नहीं है, वो लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करती है और मैं आपको दोबारा कहूँगा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें अभी और 4 साल, अगर वो आ सकते हैं बनी गाला या अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वी डोंट माइंड इट। ये गवर्नमेंट के अंदर, ये गवर्नमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं और बड़े अहम जगहों पर बैठ कहते हैं कि जी कोई गल नहीं, अगर आ जाते हैं तो फेयर इनफ, कोई वैसी बड़ी बात नहीं। ठीक। लेकिन मसला ये है कि खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन क्या खुद है हमें नहीं पता ना। आपके ख्याल में इमरान खान साहब के हवाले से गवर्नमेंट के जो अफराद हैं या जो ग्रुप्स हैं उनमें खान साहब को लेकर ज़्यादा गुस्सा है या पिंडी में ज़्यादा गुस्सा है? देखिए जो गवर्नमेंट है ना वो बेनिफिशरी है, हाँ, एक लड़ाई की, हाँ, एक तनाज़े की। ठीक। ये तो हमें इसको एडमिट करना चाहिए ना कि गवर्नमेंट तो बेनिफिट कर रही है, और जब तक तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई है, तनाज़ा है, तलखी है, गवर्नमेंट बेनिफिट करेगी उससे। ठीक। ये तो देखिए ये हुकूमत एग्जिस्ट इसलिए कर रही है कि वहाँ लड़ाई है, और वो लड़ाई इसलिए है कि वो मामला इतना ख़राब हो गया है, वन थिंग लीडिंग टू दी अदर। 2022 से आप शुरू करेंगे ना, आप 2022 से अब 2026 आ गए, उसमें बहुत से एपिसोड्स हुए हैं। और ये भी एक गुजारिश मेरी भी आपसे सुननी है इसके बाद में, एक छोटा सवाल मेरा भी। मैं अर्ज करूंगा कि वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि किस स्टेज पर क्या मामला आया है। मैं जब ये अर्ज करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि तस्फिया मजबूरी इस वक्त ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बड़ी किसी ने अच्छी बात की कि जो नेगोशिएशन होती है ना वो कभी भी दो इक्वल्स के बीच में नहीं होती, इक्वल्स के बीच में तो स्टैंड ऑफ है। आप एक इकट्ठे हो जाएंगे, मैं भी बड़ा तगड़ा हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी बड़ा तगड़ा हूँ, तो कभी तस्वीर नहीं होगा। ठीक। जो कमजोर है
اس کو کچھ کنسیڈ کرنا پڑے گا, اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یار ٹھیک ہے میں اینڈ دس از the best deal I can take out. ہاں کہ یار میں اس سے یہ ڈائلاگ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے سسٹم کو تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ کمزور کون ہے اس پوزیشن میں, اس میں کون کمزور ہے اور کسے ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کے معاملات کو حل کر لے. ٹھیک ہے فلسفہ چیک کر رہا ہوں, جیل دے چو کمزور نہیں ہے. نہیں آپ ہو سکتا ہے ان کی رائے ہے سر, ان کی رائے تو دینے دیں. میں فلسفہ بیان کر رہا صاحب میں آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں, آپ بولیے. میرے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں نہ ہو, میں اپنا حقوق لے کے رہوں گا, میں آپ کی بات پوری کروں گا. ٹھیک ہے نا, میں ابھی بھی کر رہے ہیں. I like that. I totally love that. نہیں ایسے رانا صاحب I totally love that sentence. بات اتنی ہے کل بھی میں کیا کروں, کل تے خان صاحب نے مجھے کسی نے نہیں بلایا بھائی, میں کہیں نہیں جا رہا. نہیں آپ بولیے یار, آپ بولے کھل کے. کیا بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص مجھے بڑا واٹس ایپ میسج آنا ہے, آپ بولیں آپ بولیں. غیر اہم ہوتا, اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی, وہ بودر ہی کسی کو نہ کر رہا ہوتا, یہ سسٹم اس کے بغیر بالکل نارمل تھا, تو کیا ضرورت ہے اتنا کچھ کرنے کی آپ کو. سر یہ ٹھیک ہے نا, کیا ضرورت, آپ میری بات فلو خراب ہو جائے گا, آپ بولیں. نہیں وہ ہو گیا, فلو خراب ہو گیا. چلو پھر مجھے گل کر لینا. میں وہی سے جوڑ شادمان گندا نالا ہے نا جی, شادمان کا گندا نالا. جی جی, جب آپ فاطمہ موریگل کو آتے ہیں تو صبح صبح اتنے پاگل کھلوتا ہوں اٹ پھڑ کے, ہر گڈی والوں انج کر کے مارن دی کوشش کردا, ہر گڈی والا اندر ڈریا ہوندا کہ یار کدھر ایٹی نہ مار کڈے, بس میری گل ختم. ہاں نہیں, اور میں کئی بندے سن لینا منصور صاحب, سر تسی سویرے آ کے دیکھ لو تو لے, میں نے اس پاگل کو دیکھا اینٹ پکڑے, اور کئی لوگ عقل مند جو ہے نا اسے دیکھ کے شیشے چڑھا لیتے کہ خالی شیشہ چڑھانا اینٹ نہیں بجے گی, اینٹ بج جاندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے ڈرنا پڑتا کہ نہیں پڑتا, یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کو پاگل کہا ہے, یہ مجھے وہ مان گئے تھے پاگل. یہ وہ چسکا ہے جو میرا بھائی منصور علی خان ہمیشہ لیتا ہے. اب سن لینا سر منصور بھائی, پاگل خانے کے باہر ایک آدمی کا ٹائر کھل گیا, تو وہ جب پیچ لگا رہا تھا تو پیچ گم ہو گئے اس کے چاروں, تو وہ پریشان تھا. تو پاگل نے کہا کہ ایک ایک پیچ باقی اندر کٹ, تینوں 3 لا کے چلا جا. اس نے کہا یار تو پاگل ہے. انہوں نے کہا میں پاگل ہوں, بیوقوف نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, تو پاگل اور بیوقوف میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں بیوقوفوں کی بات, میں پاگل دی گل, میں بیوقوفوں کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو پاگل اینٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے نا, وہ بیوقوف نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے اینٹ کس گاڑی پہ مارا. ہاں باقی یہ کہ اگر عمران خان کو اگر آپ اتنے غیر اہم سمجھتے ہیں تو آج سارا پروگرام ہم اسی پہ کیوں کر رہے ہیں, کسی اور کر لیتے. اگر وہ بالکل یار پھر وہی بات ہو گئی. اور بھائی جان انہوں نے جو اینٹ تاڑے سے چکی ہے تو تسی ڈرو نا, مینوں کادی لوڑ ہے ڈرنے کی. دیکھیں بات یہ کہ عمران خان ایک حقیقت ہے سیاسی, اس کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز ہو گئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کے اپنا سر پھاڑیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی دیوار کو نہیں نقصان پہنچا سکتے. ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم ان سے یہ جو ہمیں ٹکرے مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں انہیں, اگر ہم سیدھے رستے پہ اپنے ساتھ ملا لیں. جیسے آفریدی آج بڑا خوبصورت لمحہ ہے وہ, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مل کے دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں گے, اور پھر یہ کہا کہ مالا کنڈ میں ہم جو یہ سول کیا نام ہے وہ ہے نا گریپ, اس کو مضبوط کریں گے. دونوں طرف سے سہیل آفریدی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو, جہاں تک میری بھی ملاقات ان سے ہوئی تھی, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے خلاف نہیں, لیکن آپ ہمیں صرف آن بورڈ لے لیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, یہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. نہیں ہاں, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے خلاف. آئی ایم سوری, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. نہیں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں آن بورڈ لے لیں, یہ انہوں نے کہا. تو لے لیا بورڈ, ختم ہو گئی بات, ایشو اتنی سی بات ہے. یہ پہلے بھی ہو جاتا تو کیا اس میں صبح ہم تینوں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیں پتہ کر کے لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک جملہ گھومی جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ سسٹم کے لیکن رانا صاحب نے یہ کیا بتایا ابھی, دونوں پہلوانوں میں سے تگڑا کون ہے, ایسا رہے دس. میں یہ اگلے پروگرام میں, کیونکہ لمبی بات ہے تو نیکسٹ ٹائم میں اس پہ بات کروں گا. آپ نے مجھے, آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ گزر جائے, یہ لڑائی پوری ہے. دیکھو خان صاحب, اگر آپ کو قسم ہے بھائی کی, اگر آپ نے اس سوال سے آگے بحث کو لے گئے, پہلے رانا صاحب کو تھے رزلٹ کٹاؤ, تگڑا نیکسٹ پروگرام میں میں اس کا بھرپور جواب دوں گا, اور بالکل واضح استعفیٰ دینا. بہت شکریہ منیر فاروق صاحب, یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. رانا صاحب, عمران شفقت صاحب, رائے ثاقب صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی, اور یہاں پہ چند لوگ ہیں ان کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوگی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.